ویلیو ریڈیو کے پروگرام کارگر میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پر ہم اظہار خیال کریں گے وہ ہے خوف اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات۔ شاید آپ نے اپنے ارد گرد ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہو کہ جو اپنی زندگی کے فیصلہ کن لمحات میں خوف میں مبتلا رہے ہوں اور اس منفی ذہنی کیفیت کے زیر اثر ایسے فیصلے کر بیٹھے ہوں کہ جن کی وجہ سے ان کی زندگی اس کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی ہو کہ جو شاید ان کا حق تھا۔ اگر آپ اپنی مصروف زندگی میں سے چند منٹ نکال کر اس پروگرام کو سن سکیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم اپنے مستقبل میں کسی ایسی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو شاید یہ ہوگی کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ خوف سے ہماری کیا مراد ہے۔ خوف دراصل اس ذہنی صورتحال کا نام ہے کہ جس سے ہم کسی حقیقی یا فرضی خطرے کی صورت میں دوچار ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں اس کا تعلق ہماری ان بے شمار اور انگنت خواہشات سے ہے کہ جن کے پورا نہ ہو سکنے کی صورت میں ہم خوف میں اور اپنے آپ کو پریشانیوں میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب ہی اپنی روزمرہ زندگی میں اور اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں کہیں نہ کہیں خوف کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفلوج ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ اسی جذبے کے تحت بعض اوقات ہم اپنے بچاؤ کے لیے اہم تدابیر اختیار کرتے ہیں تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ لیکن اس پروگرام میں ہماری زیادہ تر توجہ اس غیر صحت مندانہ خوف کی جانب ہوگی کہ جو ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، وہ منفی جذبہ کہ جو ہمیں درست فیصلہ کرنے سے روکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اور مستقل مزاجی کی اور صحیح وقت پر اور صحیح سمت میں عملی قدم اٹھانے کی۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اگر کوئی شخص زیادہ تر وقت خوف کی ذہنی کیفیت میں مبتلا رہے تو وہ بہتر طور پر اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا یا کسی ذمہ دارانہ پوزیشن پر اپنے کام کو برقرار رکھنے میں مشکل محسوس کرے گا۔ میرے خیال میں اگر ہم اپنی ذہنی کیفیات سے زیادہ آشنا ہونے کی، واقف ہونے کی کوشش کریں تو ہم یہ بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہمارے تمام تر انسانی جذبات اور ذہنی کیفیات کی بنیاد دو جذبے ہیں، بلکہ شاید ایک ہی جذبہ۔ ہم اس بنیادی جذبے کو محبت کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جذبہ جو بنیادی طور پر اس پہلے جذبے کی غیر موجودگی ہے، یعنی محبت کی غیر موجودگی، اس جذبے کو ہم خوف کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا محبت ایک بھرپور اور روشن دن کی روشنی ہے اور خوف اس روشنی کی غیر موجودگی کی وجہ سے ایک کالی رات۔ ہمارے تمام تر انسانی جذبات اسی روشن دن اور اسی کالی رات کے درمیان ملے جلے رنگوں میں ہماری زندگی اور ہماری ذہنی کیفیات سے ملتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں محبت کا الٹ نفرت نہیں بلکہ خوف ہے۔ آئیے اب ایک ایسے شخص کا تصور کریں کہ جو اپنی ذہنی صورتحال میں اکثر و بیشتر محبت کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ آپ ایسے شخص کو اکثر پرسکون پائیں گے۔ ایسا شخص پرکشش ہوگا کیونکہ وہ دوسروں کی آزادی اور ان کی اظہار رائے کے حق کا احترام کرے گا۔ وہ دوسروں کے جذبات اور ان کے خیالات کے لیے قبولیت یا ایکسپٹنس رکھے گا۔ ایسے لوگ مسائل اور معاملات کو سلجھانے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا، تعاون کرنا، اشتراک عمل اختیار کرنا یعنی انٹیگریشن کسے کہتے ہیں، اور ان کی شخصیت اور ان کے رویے میں مجموعی طور پر روحانی سکون کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کے جس کی ذہنی کیفیت اکثر اوقات خوف میں مبتلا رہتی ہے، آپ ایسے شخص کو زیادہ تر ذہنی تناؤ کا یا ٹینشن کا شکار پائیں گے۔ ان کے طرز عمل یا لائف سٹائل میں اور ان کے رویے یا بیہیویئر میں نفاق یا ڈیوائسونیس کا رنگ نمایاں ہوگا۔ اب جبکہ ہم یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ حد سے بڑا ہوا خوف ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، ایک انسان کی حیثیت سے ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کو کم کرتا ہے، تو آئیے اب اس بات پر غور کریں کہ ہم اس خوف کی منفی کیفیت پر قابو پانے کے لیے
لیے کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اندر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اور بدلتے ہوئے حالات کے جو ہمیں خوف میں مبتلا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ضابطے، کسی نہ کسی قانون کے زیر اثر ہیں۔ اگر آپ میری ہی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے پر آپ کو مکمل اعتماد ہے تو پھر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے ایمان کے ذریعے سے مکمل اعتماد رکھتے ہیں تو پھر ہمارے خوفزدہ ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ دوسری بات جو مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے سوچنے کا مثبت انداز۔ اگر ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور ہمارے حالات ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے ہمارے مددگار ہیں تو پھر ہم اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خوف میں مبتلا ہونے کی ذہنی کیفیت دراصل ہمارے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ ہے نہ کہ پیش آنے والے واقعات اور حالات، تو پھر ہم اپنی منفی ذہنی کیفیت کو قابو کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر مکمل قابو نہیں رکھتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنی ذہنی کیفیت کہ جسے ہم خوف کہتے ہیں کو اپنے مثبت طرز فکر سے قابو میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنے کے لیے اپنے اوپر مکمل اعتماد کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں اپنے اندر موجود اس احساس کمتری پر قابو پانا پڑے گا کہ جو ہمیں خوف کی سمت میں لے جاتا ہے۔ ہم اگر زیادہ سے زیادہ اپنی ذہنی کیفیت کی طرف متوجہ ہوں، اپنے طرز فکر پر غور کریں، اس کے ساتھ دوستی کرنے اور ہم آہنگی کے ساتھ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں تو نہ صرف ہم اپنی منفی کیفیت کے جسے خوف کہتے ہیں بلکہ دیگر منفی جذبات جیسا کہ غصہ اور حسد وغیرہ ان پر بھی ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنا اور اپنی ذات اور اپنی ذہنی کیفیت سے زیادہ واقف ہونا انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے زندگی گزارنے کے بارے میں اور اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں خود سے سوال کیجیے اور اس غور و فکر اور ایسی سوچ و بچار میں ضرور کچھ نہ کچھ وقت گزاریے۔ آخر مجھے کوئی مخصوص کام کرتے ہوئے یا کسی خاص کیفیت سے گزرتے ہوئے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ میں اس صورتحال اور اس کیفیت کا سامنے آ کر مقابلہ کروں؟ کیوں نہ میں بھرپور استقامت اور ہمت کے ساتھ ان سے ہمکنار ہوں، اس عمل سے بار بار گزروں کہ جس سے مجھے خوف آتا ہے، حتیٰ کہ مکمل طور پر میرا خوف بھاگ جائے۔ کیا کوئی ماں درد کے خوف سے بچہ جنم دینے کی خوشی سے محروم رہ سکتی ہے؟ یاد رکھیے، خوف کی کیفیت بزدل ہے۔ وہ آپ پر صرف اس وقت حملہ آور ہوتی ہے کہ جب آپ کمزور محسوس کریں یا ذہنی طور پر کنفیوژن کا شکار ہوں۔ ان نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جسمانی طور پر صحت مند رہیے اور اپنی ذہنی کیفیت میں مثبت طرز فکر کے ساتھ پر اعتماد محسوس کیجیے۔